سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، تین چیزیں جو بتانی مقصود ہے وہی بتا کر بات کو مکمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ بتانی ضروری اور اہم بھی ہے کہ معراج کا واقعہ کیا ہے، کیوں پیش آیا، وجہ کیا بنی، اس کے اوپر اگر تھوڑی روشنی ڈال دی جائے، اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتا دیا جائے تو ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ معراج کیوں کرائی گئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیرت کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کو پڑھ کر یا کسی کے ذریعے سن کر دل تو روتا بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ آنکھ سے آنسو ٹپک بھی جاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ ایک ایسا بھی ہے جس کو سن کر اور پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ طائف کے واقعے سے اس کو یاد کرتے اور جانتے ہیں۔ حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف دہ دن طائف کا دن تھا۔ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی نکاح میں تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ تھی۔ جب آپ واپس ہوئے گھر کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کا دن یہ دن ہو جو آپ نے احد میں آپ کے ساتھ ہوا۔ کہا عائشہ نہیں، ابھی تم چھوٹی بچی تھی، جس وقت طائف کا واقعہ میرے ساتھ ہوا اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ دن تھا۔ اب تو میرے ساتھ کئی صحابہ موجود تھے، دائیں بائیں، میرے آگے پیچھے، میری حفاظت کے لیے، اور اللہ اس جنگ کو جتانے کے قریب بھی تھے، جتا چکے تھے، جیت چکے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی تھی جو ہماری غلطی تھی جس وجہ سے یہ ہار ملی۔ لیکن طائف کے واقعے میں اور طائف کے دن جب سفر ہوا اور واپسی ہوئی، ساتھ میں کوئی نہیں، صرف ایک صحابی، وہ دائیں بھی آتے ہیں، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی ہے، چار طرف سے آپ کی نگہداشت کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، لیکن چاروں طرف سے آپ کے اوپر پتھراؤ کا برساؤ ہو رہا ہو اور چاروں طرف سے آپ کو کوئی مار رہا ہو تو ایک انسان تو چھوڑ دیجئے، ایک دیش بھی ہو تو بچا نہیں سکتا اپنے آپ، ایک بڑی سی کنٹری ہو تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھراؤ کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، امیجن کیجئے، امام الانبیاء ہیں، ہو سکتا تو آپ عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، ہو سکتا تو ایک بڑا سا محل آپ کو بنا دیا جاتا، کہا جاتا کہ بھئی آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ ہمارے لاڈلے پیارے اور چہیتے ہیں، آپ رہیے سکون سے، دین خود بخود پھیل جائے گا۔ لیکن نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کر بتایا دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ اس واقعے کے بعد اور اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال بھی ہوا۔ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، پرورش کی تھی جس نے، وہ چچا کا بھی سہارا چلا گیا۔ تو اب یہ پریشانیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب اللہ کو بھی اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر تسلی دینا تھا، وہ دیدار مقصود تھا، بتانا تھا
کہ آپ کوئی دوسرے نبیوں کے جیسا آپ کا مقام نہیں، بلکہ آپ تو چند منٹوں اور سیکنڈوں میں معراج کے سفر کے ساتھ ساتھ زمینی سفر سے آسمانی سفر تک جا بھی سکتے ہیں اور واپس آ بھی سکتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود تھا، اور یہ وجہ بنی معراج کے واقعے کی۔ اور معراج کا واقعہ جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، معجزہ خارق عادت، یعنی ایسی عادت جو انسان کی نہ ہو وہ ہو جائے۔ جیسے نارمل ایک بیسک سے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک جھاڑ ہم کو سلام کر دے، ہو نہیں سکتا، مشکل ہے۔ جھاڑ کیسے سلام کر سکتا بھائی؟ وہ تو اپنا کام کریں گا، وہ تھوڑی انسان تھوڑی ہے کہ سلام کرے جھک کر۔ راستے سے جا رہے ہیں آپ، سورج کی شعاعیں آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، لیکن سورج کے سامنے بادل آ کر آپ کو چھاؤں دے دے، ہو نہیں سکتا، مشکل ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انبیاء سے ہو جائے، یہ معجزہ ہے۔ خارق عادت، جو عادت کے خلاف ہو، جو روٹین نہ ہو، اس کے خلاف کام ہو جائے۔ اب امیجن کیجئے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن انبیاء سے ہو، معجزہ ہے۔ لاٹھی سے سمندر میں راستہ بن جائے اور وہی لاٹھی اژدہا بن کر سانپوں کو کھا لے، ایسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے، معجزہ ہے۔ یہ صرف انبیاء سے ہو سکتا ہے، اور ولیوں سے کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں ہو سکتا، صرف انبیاء سے ہو سکتا ہے۔ اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ معراج کا معجزہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ معراج کے واقعے کے سلسلے میں آپ نے کئی بیانات بھی سنے ہوں گے، لیکن میں ان کے 3-4 نقطوں پر اگر آپ کو سمجھا دوں تو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے بلایا گیا، اور بلانے کے لیے بھی سواری کا ایسا انتظام کیا گیا جو دنیا میں کوئی ایسی سواری موجود نہ ہو، جس کو ہم اور آپ براق کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس کی تیز رفتاری کا عالم تو یہ تھا، سیرت طیبہ میں مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس سواری کو دیکھ لیتا اور وہ اپنی آنکھیں اور پلکوں کو بند کر لیتا، اس کے بعد کھولتا صرف چند سیکنڈوں میں، سیکنڈ سے بھی کم میں، تو وہ سواری پاتا نہیں۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا۔ آپ سوچیے اور سمجھیے، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں کہ اس کی سواری اور تیز رفتاری کو سمجھ سکیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ راکٹ کو دیکھیں گے یا چلتے ہوئے جہاز یا اور چیزوں کو دیکھیں گے، لیکن اس سواری کا عالم کچھ اور تھا۔ اور انتظام بھی کرایا گیا تو شہنشاہ کونین کو، سواری بھی ہے تو شہنشاہ کونین کی۔ اب جب امام الانبیاء ہے تو سواری بھی ایسی ہو کہ اس جیسا سوار اور وہ سواری کئی دنیا میں موجود نہ ہو۔ اور براق کو لایا گیا، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں کے ساتھ آئے، اور سب سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ شق صدر کا واقعہ بہت مرتبہ ہم نے سنا ہوگا سیرت میں، کہ سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اور آپ کو آب زمزم سے اس دل کو دھویا گیا اور پھر رکھ دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ شق کہتے ہیں پھٹنا، پھاڑ دینا، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ جیسے یہ صدری، یہ سینے پہ پہنی جاتی ہے، اس لیے اس کو صدری کہا جاتا ہے۔ ایسے صدر سینہ ہے، الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، وہ صدر سینہ ہے۔ وہ شق صدر، سینے کو پھاڑ دیا گیا، چاک کیا گیا، اس کے اندر سے دل نکالا گیا، پھر اس کو آب زمزم سے بہترین طریقے سے دھو کر پھر رکھ دیا گیا۔ اب ہم آج کے زمانے سے سوچیں گے تو ٹانکے ڈالے یا نہیں، اس کی الگ الگ وجوہات نکلیں گے، وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ شق صدر ہوا، یہ 4تھی مرتبہ تھا معراج کے واقعے کے لیے، اس لیے کہ تمام دنیا کی جو باتیں دل میں ہو جاتی ہے، وہ ساری باتوں کو ختم کر کر محبوب رب العالمین کو محبوب سے ملانا تھا، اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ پہنچنے کے بعد مسجد اقصیٰ میں آپ پہنچے، وہاں پر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء پہلے سے کھڑے ہیں، پہلے سے آپ کے انتظار میں ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہاں آ کر کہ سوال یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی تھی، بعض بولتے ہیں کہ بھئی روحانی تھی۔
روحانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم تو وہی تھا گھر میں، آپ کی روح صرف گئی اور پہنچی اور آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، جسم تھا، جسم گیا، روح یہی تھی، فلاں فلاں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جسم اور روح کا کمبینیشن تھا۔ جیسے عام ایک انسان ہوتا ہے، بشر جس کو ہم انسان کہتے ہیں، روح اور جسم کے ساتھ آپ کو معراج کرائی گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ کا لفظ لایا گیا۔ اگر آپ عربی کے نالج والے ہیں اور آپ کو معلوم ہو گرامر، تو عبد کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، عبداللہ، اللہ کا بندہ، یا عبادی، اے میرے بندو۔ ہم کہتے رہتے ہیں عباد اللہ، اللہ کے بندے ہیں سب کے سب۔ یہ عبد جو ہے بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بندہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی روح اور جسم دو بھی موجود ہو۔ اور عبد کو ہم نے راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہمارے بندے کو، اپنے بندے کو ایک سیر کرائی۔ وہ پاک ہے وہ ذات جس نے کام کیا، اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ اگر مان لیا جائے، سپوز مان لیا جائے کہ بھئی روح صرف گئی ہو، یہ تو کوئی بڑا معجزہ نہیں۔ اگر روح پہنچی ہو تو یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں، روح تو ہماری کہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہم سو گئے، کل نیند میں تھے ہم، اور ہم دیکھ لیے امریکہ میں ہے، چین میں ہے، جاپان جا کے آ گئے تھوڑی دیر میں، نیند میں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے انسان۔ تو پھر کیا فرق رہا نبی اور انسان میں؟ یہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں۔ اور تکذیب، جب ام ہانی کو واقعہ بتایا گیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر آسمانوں کی سیر کر کر ام ہانی کو بتایا، تو ام ہانی نے کہا دیکھو یہ واقعہ آپ کسی اور سے بیان نہ کرنا ورنہ تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے آپ کو۔ کیوں کہا گیا بھائی جھٹلائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جسم کے ساتھ پہنچے، روح کے ساتھ پہنچتے تو جھٹلاتے بھی نہیں تھے، کوئی بھی مان لیتا تو ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل، ہم بھی مانتے، ایکسیپٹ کرتے آپ کی بات۔ لیکن نہیں، جسم اور روح کا کمبینیشن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پر آپ کو امام بنایا گیا، وہیں سے آپ کا لقب امام الانبیاء ہوا، اور تمام نبیوں کی آپ نے امامت کی۔ یہ واحد نبی ہیں جنہوں نے سارے انبیاء کی امامت کی، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کی امامت کرنے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہیں، آدم پیچھے ہیں، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، سلیمان، داؤد، اب جتنے انبیاء کا نام آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے یا احادیث میں پڑھیں گے، سارے انبیاء صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کا زمینی سفر تھا۔ اب زمینی سفر کے بعد آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی گئی۔ آسمانوں کے سفر میں سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علماء نے بیان فرمایا کیوں اللہ نے ان مخصوص انبیاء کو چنا ملاقات کے لیے آسمانوں پر، کیوں، وجہ کیا بنی؟ کیا وجہ بنی کہ بھئی ان کو چنا گیا اور نبیوں کو نہیں لایا گیا؟ اس کا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے سیرت طیبہ کے مصنف نے بہت خوب بات لکھی، کہا کہ اللہ کو یہ بات بتانی تھی نبی کو کہ دیکھو ان جیسی تکلیف آپ کو ملے گی دنیا میں، جیسے آدم جنت سے نکالے گئے اور زمین پر اتارے گئے، ایسے ہی آپ کو مکے سے نکالیں گے اور کوشش کریں گے لوگ مدینے کی طرف جانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ ان کو یہودی مارنے کی سازش میں بھی تھے اور مارنے کے قریب بھی پہنچ گئے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے برفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، بلا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، ان جیسے آدمی کو ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، یہ تو لوگ شک کر رہے ہیں، ان کا گمان ہے یہ صرف، اللہ نے تو ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جیسی سازش کی گئی، مکریاں کی گئی یہودیوں کی طرف سے، آپ کو بھی کیا جائے گا، آپ کو بھی پریشان کیا جائے گا، آپ کو بھی شاعر بولا جائے گا، آپ کو بھی مجنون بولا جائے گا۔ جیسے عیسیٰ نے صبر کیا ہے، نبی آپ کو بھی تلقین ہے کہ آپ بھی صبر کیجیے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کیا کہا گا؟ فستبصر ویبصرون، بس آپ صبر کیجئے، صبر کی تلقین کیجئے۔
انبیاء سے ملاقات جو کرائی گئی اس کے پیچھے پس منظر یہ تھا کہ ان جیسی تکلیف آپ کو آ سکتی ہے، لہذا آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک صرف حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہی وہیں تک پہنچے، اس کے بعد کوئی اور پہنچ نہیں سکتا، کوئی اور نبی، کوئی اور فرشتہ، کسی اور کو اجازت نہیں، پرمیشن نہیں کہ اس کے اوپر جا سکے، یہ لاسٹ بارڈر ہے آپ کا، آپ یہیں پہ رک جائیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے آمینہ کے پیارے عبداللہ کے در یتیم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے پار بھی لے جایا گیا، عرش استوا تک، جہاں خدا ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن جہاں ہے خدا آسمانوں پر وہاں تک لے جایا گیا۔ اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روبرو بیٹھ کر دیکھا یا نہیں، اس مسئلے میں ہم کو جانے کی ضرورت بھی نہیں، یہ تو محبوب اور محبت کرنے والے دونوں کا معاملہ ہے، وہ دیکھے تو کن نظروں سے دیکھے اور کیا دیکھے وہ صرف ان کو معلوم، ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہوئی، ہم کو تو صرف اتنا معلوم ہے اللہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ موجود ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے Does God exist؟ ہم کو نہیں معلوم کہ خدا موجود ہے، یعنی ہم کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آتے رہیں گے بتاتے رہیں گے کہ خدا موجود نہیں ہے، تو پھر خدا موجود ہے تو پھر بتاؤ، ان کو روکو، ان کو فلاں کرو، وہ ہمارا کام نہیں ہے ان کو روکنے اور بتانے اور ٹوکنے کا، خدا کا کام ہے۔ ایک مشہور ولی کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، ایک مشہور ولی کے پاس ایک ایسے ہی ایتھسٹ آیا اور آ کر کہا تمہارا خدا اگر موجود ہے تو تمہارے خدا کو بولو، تمہارے خدا کو بولو کہ تم اتنے بڑے ولی ہو، وہ اعلان کرے کہ تم سب سے بڑے نیک بندے ہو، یہ تمہارے خدا کو بولو تم اتنے بڑے نیک بندے ہیں، اعلان کرو، بولو۔ اس ولی نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اعلان کرواؤں میرے رب العالمین سے، میرا کام یہ ہے کہ میں عبادت کروں، اس کا کام ہے کہ اعلان کرے یا نہ کرے، میں اپنا کام کروں گا، اس کا کام اس کے ہاتھ، وہ جو چاہے جب چاہے جو کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، کسی کو مار کر دیتے ہیں اللہ، تو کسی کو دے کر مارتے ہیں، کسی کو مار کر دیتے ہیں۔ بھائی اب رہ رہے تھے آپ 4 سال سے کرائے کے گھر میں، مار کھاتے رہو کرایہ پے کرتے رہو، 5واں سال آ گیا، لو آپ کا ذاتی گھر بنا دیا، مار کر دیا گیا آپ کو، کسی کو دیا گیا پہلے ہی، رہو بھائی پورا فلیٹ آپ کا ہے، آپ اس کی ناشکری میں رہے، ڈوب گئے قرضے میں، بیچ دیا بلڈنگ، اب آگے جھوپڑی، دو بھائی دیکھ کے مارا آپ کو، میں اللہ ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میری مرضی ہے، پوری مخلوق میں نہیں ہے، میں خالق ہوں بنانے والا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ بھائی یہ بنایا آسمان اور زمین کو یقین نہیں کر رہے یہ لوگ، پاگل ہے، مجنون ہے، سمجھ نہیں رہے میرے بات کو، افلا تعقلون، عقل نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں الگ الگ الفاظوں سے بندوں کو منتخب کر کے مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ سکے دنیا بنانے والا میں ہوں۔ اگر دنیا بنانے والا ہی کوئی نہ ہوتا تو پھر دنیا کیسے چل سکتی تھی؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے، یہ مائک ہے، اس کا بنانے والا موجود ہے، اس کی دکان آپ کو ملے گی، پھر اس کو اگر آپ جا کے بات کریں گے تو وہ کسی اور کا ایڈریس دے گا، اگر آپ کو اور کوانٹٹی میں ہونا ہے تو آپ کو ہول سیل ڈیلر کے پاس بھیجے گا، اور کوانٹٹی میں ہونا ہے تو آپ کو ممبئی کا ایڈریس دے گا، دلی کا، بھیجتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، آپ جاتے رہیے، بزنس کرتے رہیے۔ ایسے ہی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ آپ آسمان کی ریسرچ کرتے کرتے پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کی آنکھوں کی سرچنگ میں آپ چلے گئے، کہاں تک پہنچیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آئی ورلڈ آپٹیکل پہ چلے جائیں گے، کہیں اور کہاں جائیں گے؟ اس سے بڑی بات ڈاکٹر بھی بول دیں گا کہ اب آپ کی آنکھیں ہماری ہاتھ میں نہیں ہے، مانگیے اس اللہ سے، کہاں ہے بھائی، مانگیے، مل جائیں گی، ہے، موجود ہے، آزمایا جا رہا ہے آپ کو۔ اس خدا کو کیسے دیکھے، کس حالت میں ہے، وی ڈونٹ نو، اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم، ہم اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے جو اس واقعے میں عبرت ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، پیغام ہے، سبق ہے، اس کو لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ ان اختلافاتی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ کہاں باندھے، کدھر باندھے، وہ الگ مسئلہ ہے، نماز تو پڑھو پہلے، یہ ہے اصل امپورٹنٹ سبق۔
نماز ہو جائے گی آپ کی ہو گئی نماز، پہلے اس کو آپ ڈھونڈیے. نہیں یہ مسجد ہے، فلاں میں جائیں گے، اسی میں پڑے رہیں گے، مر جائیں گے، بعد میں پوچھا جائے گا کہ بھائی یہی کرتے کرتے مر گئے، کیا لے کے آئے اعمال. اس لیے ہمارے لیے موعظت اور سبق وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم میں ہونے والے عذابات کو دیکھا، کیسے کیسے عذابات تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو آ گئے. شہنشاہ کونین ہیں، آقا ہیں، سردار ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے امت کے لیے. میں اس عذاب میں میرے امتیوں کو دیکھ نہیں سکتا. عذاب دکھایا گیا آپ کو، ایک لوگوں کو دکھایا گیا، اس میں عورتیں موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں، اوپر سے چھیل رہے ہیں، اپنے سینوں کو پھاڑ رہے ہیں جسم کو. اب امیجن کیجئے، سوچئے، ناخن کا اگر ذرا سا حصہ جسم پہ لگ گیا تو برداشت نہیں ہوتا تھوڑی دیر، فوراً ذہن میں خیال آتا کہ بھائی کٹر لیں گے اور کاٹ دیں گے، ناخن بہت ستا رہا. تانبے کے ناخن بنے ہوئے ہوں اور اس سے سینوں کو چھیلا جا رہا ہو اور زندہ ہو آدمی، سوچئے ہم برداشت کر سکیں گے کہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا جبرائیل، کون ہے یہ، کیوں دیا جا رہا ہے ان کو عذاب؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ مرد وہ عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے اور چغلی کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی میں لگے ہوئے تھے. اس کی برائی وہ، اس کی برائی وہ، خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے ایک دوسرے میں. کئی سال گزر گئے، اب تک ایک دوسرے کی صورت نظر نہیں آئی سامنے. غیبتوں میں خاندان ختم ہو گئے، نفرتیں پیدا ہو گئی، عداوتیں پیدا ہو گئی، دشمنیاں بن گئی. کاش اچھا ہوتا، غیبت کے بجائے اس کی تعریف کر دیتے، چغلی کے بجائے اس کی ہمت افزائی کر دیتے، کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ویل ڈو اٹ، کر سکتے آپ یہ کام، کیپ اٹ اپ، کرتے رہیے، لگائیے اپنا کام کو، کوئی بات نہیں. ہمارا کام تو یہ ہونے کے بجائے ہم دوسرے کو ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کر سکتے، تمہارے سے نہیں ہو سکتا. یا دوسرا اگر کوئی بھائی مل جائے تو غیبت کر دیں گے، تمہارا جو دوست ہے وہ اچھا نہیں ہے. بھائی کیا ضرورت ہے؟ علامہ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھا نہیں سکتا، اللہ کا فرمان ہے، میں اپنے بھائی کا گوشت کھا نہیں سکتا. پریشان ہو گئے اسٹوڈنٹ، کہا اپنے بھائی کا گوشت، کہا میں غیبت نہیں کر سکتا اپنے بھائی کی، اس سے بہتر ہے کہ اس کو بلاؤں اپنے پاس اور اس کے سامنے کہوں. یہ اس کے لیے بھی اچھا ہوگا، میرے لیے بھی اچھا ہوگا. میرے لیے اچھا ہوگا کہ میں نے اس کی غیبت نہیں کی، اس کے لیے اچھا ہوگا کہ اس کی اصلاح ہوگی. کتنا بہترین قول ہے. اگر ہم کو کسی کی عادت پسند نہیں آئی، برائی دکھ رہی ہے، اس کو بلائیے اپنے پاس 2 منٹ کے لیے، بھائی یہ عادت بند کر دیجیے، اچھی نہیں ہے، غیبت کرنے کی ضرورت نہیں، اصلاح کر دیجیے. دوسرا عذاب دیکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا، ایسے قوم پر ہوا، ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سروں کو بڑے سے پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور جیسے ہی پتھر ڈال کے اس سر کو کچلا گیا، فوراً وہ سر پھر سے بن گیا. اور ایسے ہی کام ہوتے جا رہا، ایک بار نہیں بار بار ہوتے جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہیں جن کے ساتھ اتنی خطرناک سزا دی جا رہی، اتنا خطرناک عذاب؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی وہ عورتیں، وہ مرد، وہ خواتین، وہ بوڑھے، وہ نوجوان، وہ بچے ہیں جو نمازوں کو چھوڑتے تھے، جو نمازوں کو ترک کرتے تھے اور سمجھتے یہ تھے کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، سمجھتے یہ تھے کہ نماز کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ساری چیزوں کا ٹائم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبادتوں میں سب سے زیادہ بہترین اور فیوریٹ عبادت اللہ کی وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہم نماز نہیں پڑھ کر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے بن جائیں گے؟ کیا اچھا ہوتا کہ نماز پڑھ کر آسانی پہنچائے اور ٹھنڈک پہنچا دے.
رکھی گئی, دیا گیا تحفہ 50 کا, لیکن ہوتے ہوتے بچ گئی 5, کیونکہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ میرے بندے ہیں, ان کا ذاتی معاملہ ہے, ذاتی اخراجات ہے, کام ہے, تجارت ہے, بزنس ہے, فیملی ہے, خاندان ہے, اہل خانہ ہے, بچے ہیں, سب ہے, ان کی بھی فکر ہے, ان کو ان کی طرف بھی دماغ لگا ہوا ہے, ان کی بھی سوچ ہے, خود کی پڑھائی ہے, خود پڑھنا ہے, خود کو کچھ بننا ہے, تو اس کے لیے ان کو 50 نمازیں کر دی جائے تو بہت پریشانی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ 5 نمازیں دے دی جائے. اور کتنا بڑا احسان کیا گیا امت محمدیہ پر, کہا گیا 5 نمازیں تو دی جا رہی ہے, لیکن 5 نمازوں کا ثواب 50 کا ہے, لے جائیے. پڑھے گا بندہ 1 نماز, ملے گی نعمتیں, اور اس کے پیچھے اس کو ثواب 10 نمازوں. پڑھے گا 5 نماز تو ملے گی اس کے پیچھے ثواب 50 نمازوں. بائی 5 get 50 فری, 5 خریدی ہے 50 فری ہے ساتھ میں. اگر آفر لگا دیا جائے کہ بھئی باہر چاول کی پیکٹ رکھی گئی, ذرا ایک چاول کا تھیلا لیجئے, ساتھ میں 50 چاول کے تھیلے فری ہے. اب اس کے آگے تو میں نہیں بول سکتا, ہو سکتا کہ آزو بازو کی بلڈنگ بھی گر جائے, ہو سکتا کہ اس میں سونے والوں کو باہر نکال کر لائن بنائی جائے, ہو سکتا کہ پورے آقا پورے میں اعلان کر دیا جائے کہ 50 تھیلے 5 خریدنے پر مفت مل رہے ہیں. اگر وہی اعلان ہو جائے مسجد کے مائک سے کہ بھئی آؤ نماز کو, 1 نماز کے پیچھے 10 کا ثواب رکھا گیا, اگر 1 نماز کا ثواب 5 لاکھ نیکیوں کا ہے تو آپ اس سے ملٹیپائی کر کے کر دیجئے آپ اس کو 25 کے قریب. آئیے آپ 50, آپ کو 10 لاکھ کے قریب آپ کو نیکیاں ملیں گی. آئیے, نہیں نیکیاں کب ملیں گی, کہاں ملیں گی, کون دیں گے, کون سے بینک ہے یہ, ذرا اس کا پاسورڈ بتاؤ, کہاں ملیں گا, کون سے بینک میں جا کر کھاتا کھلانا پڑے گا, سیونگ ہوگا یا کرنٹ رہیں گا, سب پوچھیں گے. نیکیاں کہاں ہیں یہ اصل میں ہمارا کام کیا ہو گیا, ہم ایسی تھیلی میں نیکیاں جمع کر رہے جس تھیلی میں سوراخ ہے پہلے سے. اگر پانی کا گھڑا ہو اور اس گھڑے میں پانی آپ بار بار بھر رہے لیکن نیچے سوراخ ہے, کب تک بھرتے رہیں گے آپ؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اس پہلے سوراخ کو بند کرے. بیوقوف ہے جو نل کھلا رکھ کے چھوڑ دیا اور بولے بھر رہا ہی نہیں, آپ کو ٹانکی بھرتے رہنا پڑے گا بار بار. ہمارا کام وہی ہے, نماز 1 مرتبہ پڑھیں گے 2 دن فجر کی, تو تیسرے دن صورت دکھاتے پھریں گے میں چھوں 2 دن سے آ رہا ہوں نماز, میں چھوں مولانا صاحب کو, میں چھوں مولانا صاحب 3 دن سے آ رہا ہوں نماز کنٹینیو, کل مس ہو جاتی شاید. بتانے کیا ضرورت ہے, آپ کر رہے, آپ کا کام ہے, آپ عمل کریں, آپ کو ثواب ملے گا. مولانا صاحب کا ثواب مولانا صاحب کے ساتھ, مول صاحب کا ثواب مول صاحب کے ساتھ, امام صاحب کو پکڑ کے مول صاحب 3 دن سے لگاتار پڑھ رہا ہوں, کتنا ملے گا میرے کو ثواب؟ مول صاحب کیا بتا دیں, امام صاحب کا کیا کام ہے اس میں؟ آپ کا کام ہے آپ کریے. صدقہ دے دیے 20 روپے, گھر میں جا کے اعلان 20 روپے دے کے آپ بھی باہر, ایسی تھیلی میں جمع کریں نیکیاں جس میں سوراخ ہے پہلے سے, گر گئے وہ نیکیاں. احسان جلتا ہے کر کے آپ. دوست 1 مرتبہ مدد کے واسطے بول دیا تو 10 مرتبہ تانے دیے محفل میں. 1 لاکھ کی ضرورت تھی, میں دیا فرسٹ, میچ کرایا شادی, میچ تھا وہاں. کیوں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ کتنے روپیہ دیا آپ کا ہاتھ. یہ ہے اصل مقصد اسلام کا. کرا دیا آپ, ٹھیک ہے, شادی کرا دیا آپ, ولیمہ کسی نے ایک آدمی کا, ٹھیک ہے, اچھی بات. اللہ آپ کو اس کا جزا جو آپ کو عطا کرنا ہے وہ عطا ہو جائیں گا, آپ کو مل جائیں گا. بار بار بتا کر, احسان جتا کر آپ کی تھیلی میں سوراخ مت کر دیجئے کہ نیکیاں یہیں گر جائیں, بعد میں پھر اٹھانی پڑے تو تھیلا خالی ہو. ہمارا کام ویسا ہی ہو گیا. ہم جو چیز کرتے ہیں اس میں صرف اخلاص ہو اور کچھ نہیں. یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کسی اور کے لیے نہیں. نہ میں کسی مول صاحب کو بتانا چاہتا ہوں, نہ کسی ولی کو, نہ کسی اور کو, نہ کسی اور بابا کو, کسی کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ میرے ساتھ ہے, میں جہاں کہیں بھی ہوں. اس اللہ نے دیکھ لیا, وہ always watching me, میرے کو دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیشہ موجود ہے, بس اللہ دیکھ لے, بات ختم. میں 40 دن کنٹینیو فجر کی نماز پڑھوں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے بھائی انعام کی, میں انعام کے واسطے یہاں پہ نہیں آیا. آج کل دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بچوں کو میسج دینے کے واسطے فجر مشن رکھا جا رہا کہ بھائی 40 دن آپ کنٹینیو فجر پڑھیں گے تو آپ کو گفٹ سائیکل ملیں گی, فلاں ملیں گا, فلاں ملیں گا. ٹھیک ہے, ہمت افزائی ہے, بہترین, لیکن 40 دن کے بعد غائب بچہ 41 میں نہیں.
کیا ہوا میاں کیوں نہیں گئے؟ سائیکل مل گئے، اپنا اصل مین مقصد ایم یہ تھا، ٹارگیٹ، دس از مائی ٹارگیٹ، ہو گیا، یہ کام مکمل ہو گیا۔ اگر وہی بچے کو آپ بول دیتے میاں آپ جب تک ہے جب تک آئیے، جنت میں آپ کا محل بن کے تیار ہو گیا، اس کے ذہن کو بنا دیتے آپ، کتنا بہترین بات ہوتی۔ ہماری فکر، ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہو گئی، ہماری فکر اور سوچ آخرت تک جانی چاہیے، اس اور دنیا کو دیکھنا چاہیے جو ہمیں معلوم بھی نہیں، ہماری سوچ میں بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نمازیوں کا انجام بھی بتایا گیا، ساتھ ہی ساتھ ایک اور عذاب بھی بتایا گیا جس میں ان کے ہونٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اس ہونٹ پہ ایک پل جیسے ہو جاتا، جس کو ہم برج کہتے، ہونٹ ان کے برج اور پل کی طرح دکھائی دے رہے، اور اتنے ہونٹ بڑے دیکھ کر وہ خود اپنے ہونٹوں کو بھی اٹھانے تکلیف اور مصیبت میں اور پریشانی میں کہ ان کو کیسے برداشت کرے، اتنے بڑے ہونٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ مرد و عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، فحش کام کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی کھال کو کھینچ لیا جائے گا، ان کے جسم کو، ان کا جو جسم ہے اس میں سے کھال کو نکال لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کبھی جلتے ہوئے زندہ آدمی کو وہ کس تشویش میں ہوتا ہے، اس کے امیجنیشن میں کیا کیا باتیں چلتی ہیں وہ اس کو خود معلوم ہے کہ میں بچوں گا تو کیسے بچوں گا، بچنے کے بعد کیسے دکھائی دوں گا۔ یہ صرف آپ آبزرو کریے کہ جہنم میں زندہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا، برداشت نہیں کر سکیں گے، ہمت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف کو برداشت کر سکیں۔ اس لیے معزز دوستو، نمازوں کا اہتمام، غیبت سے بچنے کی ضرورت، فحشکاری سے بچنے کی ضرورت، جھوٹ سے بچنے کی ضرورت، چغلی سے بچنے کی ضرورت، اور یہاں تک بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اہل خانہ اور اپنے خاندان والوں میں نفرتیں، عداوتوں اور دشمنیوں کو بچانے کے لیے جہاں تک ممکن کوشش ہو وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلا کام معاف کیجیے اپنے دوست اور احباب کو، معاف کیجیے اپنے خاندان والوں کو۔ تلقین کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود قرآن مجید میں تلقین کی گئی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اور معراج کے واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ کرایا گیا، ایک ایسا آسمانوں کا سیر کرایا گیا جس کو کوئی آدمی اپنے تصورات میں بھی نہیں لا سکتا۔ آج تک بھی کئی سائنٹسٹ دنیا میں آ کر مر گئے اور چلے گئے، وہ لوگ بھی اس ریسرچ پر جا کر تھک گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی سیکنڈوں میں اور منٹوں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی کر لے اور ساتوں آسمانوں کا سفر بھی کر لے، سدرۃ المنتہا بھی پہنچ جائے، اللہ سے ملاقات بھی ہو جائے، جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی ہو جائے، اور پھر وہی مسجد اقصیٰ میں پہنچے، پھر مسجد حرام میں آ جائے۔ ہاؤ پاسبل، کیسے ممکن ہے؟ اور آنے کے بعد جب آپ نے اعلان کیا تو سب سے پہلے ماننے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اس لیے لقب ملا صدیق کا۔ صدقتا، تم نے سچ کہا، صدیق تمہارا لقب آج سے صدیق ہے۔ لیکن نہ ماننے والے بھی تھے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، ابو لہب ہے، نہ ماننے والے بھی، خاندان کے افراد بھی شامل ہیں۔ عجیب سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ بھائی کتنے مینار تھے، ذرا بتاؤ کتنی کھڑکیاں تھی، کتنے اس کے اسٹیپس بنے ہوئے تھے، کتنے محراب تھے مسجد کے اقصیٰ کے، اور وہاں پر ایسے لوگوں کو لایا گیا جو 20-30 سال سے اس مسجد پہ پڑھ کر آ رہے تھے یا اس علاقے میں رہتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ دائیں طرف رکھ دی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اچھا کھڑکی پوچھ رہے تھے، دیکھو اتنے ہیں، صحن کتنا ہے، دیکھو اتنا ہے، محراب کتنے بنے ہوئے، اتنے ہیں، مینار کہاں ہے، اتنے ہیں یہاں پہ۔ اب جو ماننے والے تھے، جو دیکھ کے آئے تھے، اپنا
ٹائم وہاں پر لگا کے آئے تھے، وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو اپنی زندگی لگا کر اتنا یاد نہیں کر سکے، اور یہ سیکنڈوں اور منٹوں میں سفر ہو گئے۔ اس لیے معزز دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے بنے، سیرت طیبہ کو جاننے والے بنے۔ معراج کے واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدا ہونے والے بن جائیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ معراج کا جب بھی بات آئے گا نماز کا تذکرہ نکلے گا، نمازیں آپ کو دکھائی دے گی، نمازیں پڑھنے والے نمازی بن کر جائیں گے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن بھی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ آپ کا ان کے ساتھ ایک مجمع کھڑا ہوا ملے گا، اور اب آپ صف میں کھڑے رہیں گے نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ پہلے نمازی بنے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ 5 نمازیں آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے، اور یہی نمازوں کے لیے 5 ٹائم آپ کو مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں دے دے کر بلاتے ہیں مسجد کو۔ جبھی بھی اگر کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی تو پھر یہ ایمان کی ڈگمگاہٹ اور گڑبڑاہٹ ہے کہ ابھی ایمان اس تصدیق اور کامل درجے کو نہیں پہنچا کہ اللہ کے بلانے پر بھی لبیک نہیں کہہ سکے، اللہ کے بلانے پر بھی اس سے چڑھ کر مسجد آ نہیں سکے، اللہ کے بلانے پر بھی اس کے لاڑ اور پیار اور محبت میں اس کے پاس پہنچ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے نہیں بنے اور پیشانی جھکانے والے نہیں بنے۔ اس لیے جب بھی اذان دی جائے، یا بہتر ہے کہ اس سے پہلے پہنچ جائے، چلو وقت تھا، ٹائم ہے، کچھ کام تھا، اذان کے بعد تو فوراً پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، معراج کے اس واقعے سے ملنے والے اسباب کو، سبقوں کو اپنی زندگی میں، لائف میں پریکٹیکل عمل کرنے والا بنا دیں، اور نمازوں کا پابند بنا دیں، اور 5 وقتہ نمازی بھی بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔